کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ٹھنڈے پانی سے زیادہ خطاؤں کو مٹاتا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے جائیں، دل کو راحت، چین، قرار، سکون نصیب ہوتا ہے۔ نیت کریں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ انشاءاللہ ہم اپنے آقا، پیارے پیارے آقا، سونے سونے آقا پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، انسان کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں عوارض کو ساتھ رکھا ہے کہ پھر ان عوارض میں مبتلا ہو کر انسان کہیں دل کی بے چینی کا سبب پا رہا ہوتا ہے، سکون کی تلاش میں انسان نہ جانے کون کون سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی انسان دولت کو حاصل اس لیے کرتا ہے کہ مجھے سکون نصیب ہو جائے، کبھی شہرت اس لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے دوڑتا ہے کہ مجھے سکون نصیب ہو جائے، کبھی انسان گناہوں میں معاذ اللہ اس لیے پڑ جاتا ہے، شراب نوشی کر بیٹھتا ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سننے لگ پڑتا ہے کہ مجھے سکون نصیب ہو جائے۔ حقیقی سکون کس میں ہے؟ میرا رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین، دلوں کی راحت، سکون اللہ کی ذکر میں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے روحانی سکون۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ روحانیت نصیب ہو جائے، روحانی سکون نصیب ہو جائے، تو آج کا یہ پروگرام خصوصیت کے ساتھ دیکھیے، انشاءاللہ بہت ہی معلومات ہمیں حاصل ہوگی مبلغین سے۔ اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ مہمان جو ہمارے آتے ہیں، گیسٹ ہمارے تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے عمران بھائی ماشاءاللہ یوں کہیں کہ رونق کے ذہنی آزمائش۔ مرحبا عمران بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ تشریف رکھیں، جزاک اللہ۔ ایاز بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ مرحبا ایاز بھائی، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ مرحبا، تشریف رکھیں۔ بلال سعید بھائی، کیا بات ہے آپ کی، مرحبا، کیسے ہیں آپ بلال بھائی؟ ٹھیک ہیں، مرحبا مرحبا۔ نور عالم بھائی بھی ہیں جی ہمارے ساتھ، آج انشاءاللہ نور عالم بھائی سے کلام سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں نور عالم بھائی آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جن سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، قاری ظہور شاہ صاحب، مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں رب تعالیٰ کے حقیقی معبود ہونے کے دو دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ زمین کو بچھونا بنانے سے مراد یہ ہے کہ اسے نہ تو پانی کی طرح نرم بنایا اور نہ پتھر لوہے کی طرح سخت، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان اسے بنایا کہ اسے عام ضروریات زندگی کے مطابق استعمال کیا جا سکے۔ زمین کو بچھونا بنانا اس کے گول ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ زمین ایک بہت بڑا کرہ ہے جو کہ گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک سطح معلوم ہوتا ہے۔ آسمان کو چھت بنانا یہ ہے کہ جیسے گھر کے لیے ایک چھت ہوتی ہے، اسی طرح آسمان زمین کے لیے ایک چھت ہے۔ نمبر دو، اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے۔ لغت میں ہر اس چیز کو سما کہتے ہیں جو اوپر اور بلند ہے۔ یہاں آیت میں سما سے مراد بادل ہیں۔ مزید فرمایا کہ جب تم جانتے ہو کہ تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنا، زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنانا، بارش کے پانی سے پھل اور دیگر نباتات نکالنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہے، اور جس کی یہ شان ہے وہی حقیقی معبود ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو تم فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو تاکہ اس کام میں وہ تمہاری مدد کریں، کیونکہ تم بھی عربی ہو اور فصاحت و بلاغت میں تمہارا کوئی ثانی نہیں، تو تمہاری نظر میں یہ کام مشکل نہ ہوگا۔ اہم باتیں۔ نمبر ایک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاص بندہ فرمانے میں آپ کی شان محبوبیت کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر دو، اس آیت میں دیا گیا چیلنج قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی جو لوگ قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کے منکر ہیں، انہیں بھی چیلنج ہے کہ پورا قرآن تو کیا اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جنہیں قرآن جیسی صورت بنا کر
دکھانے کا چیلنج کیا گیا ہے، وہ اسے کسی صورت پورا نہ کر سکیں گے، اور جب وہ قرآن جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتے تو قرآن کے کتاب الہی ہونے پر ایمان لائیں اور جہنم کی اس آگ سے ڈریں جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، آدمی اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے۔ اس سے مراد یہاں آدمی سے مراد کافر آدمی ہیں اور پتھر سے مراد وہ بت ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں۔ نمبر 2، پتھروں کا جہنم میں جانا سزا پانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پجاریوں کو سزا دینے کے لیے ہوگا۔ نمبر 3، جہنم پیدا ہو چکی ہے اور اس وقت بھی موجود ہے کیونکہ یہاں ماضی کا لفظ آیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن اللہ پاک کی وہ پیاری کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد بندے کو قلبی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر کسی کو چاہیے کہ میں دل کا سکون حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ اللہ کا قرآن کھولیں، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے ایک نیا سرور نصیب ہوگا اور سکون ہی سکون انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ یہ میری بات نہیں، یہ تو رب کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یقیناً سکون نازل ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا روحانی سکون رہے گا۔ ابھی بڑھتے ہیں نور عالم بھائی کی طرف۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش، تنو جان ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش، تنو جان ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش، تنو جان ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو، پھر دکھا دے آقا، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو، جس تبسم میں گلستان پہ گرا بجلی، جس تبسم میں گلستان پہ گرا بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو، پھر دکھا دے وہ ادائے
ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو، اور خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا او افغان ہم کو، ورنہ کیا یاد نہیں نالا او افغان ہم کو، اور خار صحرا مدینہ نکل جائے کہیں، خار صحرا مدینہ نہ نکل جائے کہیں، وحشت دل نہ پھرا کو ہے بیاباں ہم کو، وحشت دل نہ پھرا کو ہو بیاباں ہم کو، اے رضا وصف رخ پاک سنانے کے لیے، اے رضا وصف رخ پاک سنانے کے لیے، نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواہ ہم کو، نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواہ ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، اور جن پیاری آنکھوں نے وہ جلوہ دیکھا ہے، اللہ ان پیاری آنکھوں کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ کا ذکر سکون کا باعث ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، یہ بھی ذکر خدا کی ایک قسم ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر سنا جاتا ہے تو روح کو تازگی ملتی ہے، روح کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ عمران بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے آپ، ماشاءاللہ۔ روحانی سکون، میں چاہوں گا روحانیت کیا ہے اس حوالے سے سب سے پہلے بتائیں، اور اسلام میں جو روحانیت کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانیت روح سے بنا ہے، اور لفظ روح کا مطلب ہوتا ہے سکون، قرار، راحت۔ تو اس اعتبار سے روحانیت کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے سکون حاصل کیا جا سکے، ایسا عمل جس کے ذریعے سے سکون حاصل کیا جائے، اسے جو ہے روحانیت کہا جاتا ہے۔ اور روحانیت جو ہے یہ اسلام کو مطلوب بھی ہے۔ انسان کے اگر جسم کو دیکھا جائے، ایک انسان کو، مسلمان کو دیکھا جائے،
تو انسان کے دو پہلو ہیں، ایک انسان کا مادی پہلو ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا فرمایا، جی اور دوسرا انسانیت کا پہلو روحانیت والا ہے، روحانی پہلو ہے۔ جو مادی پہلو ہے تو اس سے تو مراد انسان کا جسم ہے کہ انسان کا چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، جسم ہے، اسی طرح انسانی سارے کے سارے اعضاء یہ جسمانی کیفیت کے اندر آتے ہیں کہ یہ انسان کی مادی صورت ہے۔ جی اور جو انسان کا روحانی پہلو ہے اس سے مراد ہوتا ہے ایمان، نور، عقل، اسی طرح فہم و فراست، اسی طرح احساسات، جذبات، اسی طرح سکون، راحت، چین، یہ انسان کا جو ہے وہ روحانی پہلو ہوا کرتا ہے۔ صحیح۔ اب دنیا کے اندر دیکھا جائے تو شاہ صاحب، دنیا میں لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ جی کوئی مال و دولت کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، جی لیکن یاد رکھیں صرف مال و دولت سے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اگر صرف مال و دولت سے ہی سکون ملتا تو قارون کبھی بھی جو ہے نا وہ زمین میں دھنس نہ جاتا۔ ہمیں دیکھنے میں تو آتا ہے مال و دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، صبح سکون سے اٹھے ہیں، آرام سکون سے اٹھے ہیں، آفس اے سی کے روم سے اٹھے ہیں، اے سی والی گاڑی میں بیٹھے ہیں، اے سی والے آفس میں گئے ہیں، اے سی والے ہوٹل میں چائے پی ہے اور اے سی والے روم میں دوبارہ آ گئے ہیں۔ سکون نہیں ہے تو اور کیا اے ہے؟ سی والے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، کیا بات ہے آپ کی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بالکل راحت اور سکون کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں، لیکن صرف یہی نہیں ہے۔ جی یعنی یہ چیزیں یقیناً اللہ کی نعمتیں ہیں، جی اور اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو بالکل، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں سے سکون حاصل کرنا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا یہ جائز ہے اور ہمیں لینا چاہیے۔ جی لیکن صرف یہی سکون نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے کہ جس کے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، جی جو آپ نے ذکر فرمائی ہیں، لیکن پھر بھی وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے، اسے چین کی نیند نہیں آتی۔ مال و دولت تو بہت زیادہ ہے، اسی طرح دنیاوی چیز پر نعمتیں، گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں اور یہ اے سی، یہ سب چیزیں آپ نے ذکر فرمائی، یہ ایک بندے کے پاس تو ہے۔ لیکن دنیا کی ریسرچ موجود ہے آج بھی کہ جو جتنا زیادہ آج کل دنیاوی طور پر جس کا اسٹیٹس ہائی ہے، یہ ریسرچ موجود ہے کہ باقاعدہ وہ نفسیاتی امراض کا زیادہ شکار ہوتا ہے۔ اسے بغیر سکون کی نیند، اسے بغیر جو ہے وہ ٹیبلٹس کے، دوائیوں کی نیند نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ دلی قرار بھی حاصل کیا ہو، بات ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف بندہ لو لگا کر رکھے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ نے جیسے ذکر فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا جائے تو دو طرح کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیں ملتے ہیں۔ بعض صحابہ مال و دولت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رضی اللہ۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ مال بہت زیادہ تھا، جی مگر ان کا مال بے سکونی کا باعث نہیں تھا، ان کا مال جو ہے وہ بے چینی کا باعث نہیں تھا، بلکہ اپنے اس مال سے وہ راحت اور سکون حاصل کیا کرتے تھے، اسے جائز مقاصد میں استعمال کیا کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے، مسلمانوں کی خیر خواہی میں لگایا کرتے، مسلمانوں کے کام آیا کرتے، کسی کا بگڑی بنا دیا کرتے۔ تو بالکل مالداری ہو اور اللہ کی رضا کے لیے اس مال کو استعمال کیا جائے تو یہ ساری چیزیں چین اور سکون کا باعث بنتی ہیں۔ جی اور اگر ان چیزوں کے ذریعے سے بندہ اللہ سے دور ہو جائے، جی قرب الہی نہ پا سکے، تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا یہ وبال جان بن جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ یہ چیزیں بندے کی جان بھی لے لیا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں، جی تو ان کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہی استعمال کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ چیزیں آ گئیں تو پھر ناجائز کاموں کی طرف ہم چلے جائیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے جائیں۔ یاد رکھیں کہ گناہ کے اندر سکون نہیں ہے، سکون نیکی کے اندر ہے، واہ کیا بات ہے، سکون اللہ کے ذکر کے اندر کیا ہے۔ بات ہے۔ تو ہمارا جو روحانی پہلو ہے تو ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ دیکھیں اب جیسے یہ ذکر کیا گیا نا کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسمانی اعتبار کا اعضاء کا، اور دوسرا جو ہے روحانیت کا مرکب ہے انسان۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی غذائیں بھی دو ہیں، ایک تو انسان کی ظاہری جسمانی غذا ہے، جی اور دوسرا انسان کی روحانی غذا بھی موجود ہے۔ واہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے دور کے اندر نظر یہ آتا ہے
کہ جسمانی غذا کو تو اتنا بڑھا لیا کہ بڑے بڑے فاسٹ فوڈ اور بڑے بڑے باربیکیو اور بڑے بڑے ریسٹورنٹس کا نام ہمیں زبانی یاد ہوتا ہے. آج اگر کسی سے ناظرین سے پوچھ لیا جائے نا کہ کراچی میں فلاں چیز کون سے ریسٹورنٹ کی زیادہ اچھی ہے تو ابھی کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے. جی ابھی لوگ بتانا شروع ہو جائیں گے کہ جی یہ اگر آپ نے چیز کھانی ہے تو فلاں جگہ کہاں سے لے. جی دوستوں کے ساتھ گیدرنگ الگ ہوتی ہے تو اب فیملی کے ساتھ الگ کھانے پینے جاتے ہیں. گھر کے اندر الگ الگ جو ہے نا مرغ و مسلم کی چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں, بڑی لذیذ نعمتیں بنتی ہیں. عمران بھائی کیا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ سکون حاصل کرنے کا ایک سبب تو ہو سکتا ہے, بالکل, لیکن اس میں ہی سارا سکون ہے ایسا نہیں ہے. جی میں نے یہی عرض کیا نا کہ صرف یہی سکون کا باعث نہیں, یہی سکون کا باعث. لیکن نا یہ چیزیں ظاہری طور پر ہیں جی تو یہ ظاہری طور پر سکون کا باعث بن گئی. یہ جسم کی ضرورت ہو گئی نا. دیکھیں نا اگر سونا ہے تو پرسکون جو ہے نا وہ بستر ہونا چاہیے, ماحول پرسکون ہونا چاہیے, انوائرمنٹ اچھا ہونا چاہیے, تو ایک اچھی نیند آتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طرح ٹریول کرنا ہے, جی سفر کرنا ہے تو اچھی گاڑی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. آفس میں جانا ہے تو اچھا کام ہونا چاہیے, اس کا ماحول اچھا ہونا چاہیے. یہ ظاہری طور پر ساری چیزیں ہیں. جی تو ہم نے جو بات کی کہ ہم نے اپنی جسمانی غذا کو تو بہت زیادہ بڑھا لیا اور اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹ بھی بسا اوقات سامنے آتے ہیں. جی لیکن ہماری روحانی غذا کیا ہے؟ ہماری روحانی غذا اللہ کا ذکر ہے. واہ, اسی کے بارے میں تو میرے رب نے فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا بات ہے. فرمایا کہ سنو دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. سبحان اللہ. جو ہماری جو روحانی غذا ہے وہ تلاوت قرآن ہے. ہماری روحانی غذا یہ ذکر اللہ ہے, درود پاک ہے, اسی طرح نیکیاں کرنا ہے. ہم اپنی روح کو اتنا کمزور کر بیٹھتے ہیں کہ جب کبھی ہماری کوئی بھی مشکل آتی ہے نیکیوں کے حوالے سے, روحانیت تو پہلے ہی کمزور ہو چکی ہے تو فوراً وہ نیکی کا موقع چھوڑ دیتے ہیں. اللہ. مثال کے طور پر دوستوں کی گیدرنگ ہے, جی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب نماز کا وقت ہوا, اب 4 دوست بیٹھے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, لیکن ایک بندہ ساتھ میں ایسا ہے کہ جو نمازی ہے, لیکن وہ دوستوں کی گیدرنگ کی وجہ سے وہ بھی نماز سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کی بات. کیوں کہ اس کی روحانیت ہی اتنی کمزور ہو گئی کہ اس کی روحانیت نے اس کو جو ہے نا وہ اس چیز پر مجبور ہی نہیں کیا کہ بھائی یہ نماز نہیں پڑھ رہے تو میں تو پڑھوں. تو ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جی ہمیں جسمانی غذا کو بھی لے کر چلنا ہے, روحانی غذا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے, اور ایسا کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری روحانیت بھی پروان چڑھے گی, زندگی میں مزہ آئے گا. جی یعنی بے سکونی ختم ہو جائے گی, چین راحت اور سکون بندے کو حاصل ہوگا. فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. اب آپ نے جیسے کہا نا کہ روحانیت کیا ہے, جی اگر اس کو ایک عام الفاظ میں مختصر بیان کیا جائے, قرب الہی کا نام سکون ہے. واہ, قرب الہی کا نام جو ہے روحانیت ہے. کیا بات. اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوں گے اتنا زیادہ بندہ جو ہے نا پرسکون ہوگا. آپ دیکھنا اللہ والے, سبحان اللہ, اللہ والے ظاہری طور پر جیسے بھی ہیں لیکن دنیا پر ان کی حکومت ہوتی ہے, لوگوں کے دلوں پر ان کا قبضہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. بخاری شریف کی صحیح حدیث مبارک موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے میرا جتنا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور کے ذریعے سے حاصل نہیں کرتا. اور پھر فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. واہ واہ واہ. فرمایا نوافل کے ذریعے سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. سبحان اللہ. واہ, میں اپنا پسندیدہ بندہ اسے بنا لیتا ہوں. کیا بات ہے. اور جب اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہوں تو اللہ رب العالمین کی شان, اللہ کریم فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ. فرمایا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کنت یدہ التی یبطش بہا, میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور اللہ کی شان کے رب کریم کی رحمت فرمایا گیا کہ میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح میں ارشاد فرمایا کہ اعضاء تو بندے کے ہی ہوتے ہیں مگر اس کے اندر خاص قوت و طاقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے شامل حال ہو جایا کرتی ہے. تو اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ روحانیت ہے, اور ہمیں روحانیت کو حاصل کرنا چاہیے. جب ہم روحانیت کو حاصل کر لیں گے نا تو یہ ذہنی ٹینشن, یہ ڈپریشن, یہ انزائٹی, یہ پریشانیاں, یہ مشکلات, یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور لو اپنے رب سے لگ جائے گی.
تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت پیارے انداز میں عمران بھائی آپ نے یہ بتایا ہے روحانیت کیا ہے اور حقیقی روحانیت کہاں ملے گی، حقیقی روحانی سکون ہمیں کہاں ملے گا۔ میں چاہوں گا بلال بھائی، روح کا سکون اور جسم کا سکون، کیا ان دونوں کو الگ الگ کہہ سکیں گے؟ جیسے تھکا ہوں، میری تھکاوٹ اتر جائے اس کے لیے میں نیند کرتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ بھوک لگی ہے اور میں کھانا کھاتا ہوں اور مجھے جیسے ہی میرا پیٹ بھرتا ہے مجھے سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اچھا، مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پی لیتا ہوں، ایک جسم میں اضطراب تھا، جیسے ہی میں نے پانی پیا اور مجھے سکون مل گیا۔ کیا یہ دونوں سکون بھی الگ الگ کہلائیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جسم کی جو سکون کا جو معاملہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور روح کے سکون کا معاملہ یہ ایک الگ چیز الگ ہے، کہ صحیح۔ جسم تو ہمارا یہ ہے کہ اس کو بھوک کی بھی حاجت ہوتی ہے اور پیاس کی بھی حاجت ہوتی ہے، نیند کی بھی حاجت ہوتی ہے۔ جی۔ تو جب بندہ کھانا کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے تو اس کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے پریشانی والی، اور وہ سکون محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اس کو تھک جاتا ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کو نیند کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ جی تو جب وہ نیند کر لیتا ہے تو اس کے جسم کو راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ جی۔ لیکن جو روح ہے اس کا معاملہ ایک الگ ہے، اس کی غذا الگ ہے، اس کی خوراک الگ ہے، جس پر مبلغین نے بات بھی کی۔ تو ہم دیکھا جائے نا تو جسم کے حوالے سے تو بڑی توجہ دیتے ہیں کہ ہمارا جسم اچھا رہے، جسم میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پریشانی۔ روح کے بارے میں نارملی طور پر دیکھا بھی نہیں جاتا اور معلوم بھی نہیں ہوتا ہمیں۔ جیسے ابھی عمران بھائی نے ریسٹورنٹس کا ذکر کیا ہے، صبح صبح کہ اگر میسج کر دیا جائے تو بہت سارے کالیں یا میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن روح کے جو معالج ہیں، علاج کرنے والے بھی تو موجود ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ یہ ادارے کہاں ہیں؟ یہ یقیناً علماء اہل سنت ہیں، مدارس ہیں، جامعات المدینہ ہیں، مدارس المدینہ ہیں، اور بالخصوص کراچی میں تو فیضان مدینہ موجود ہے۔ فیضان مدینہ شریف کا فیضان بحمدللہ پوری دنیا میں بٹ رہا ہے۔ تو یہاں آ کر اگر ہم روح کا علاج کروانا چاہیں تو ہمیں ملتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت، شیخ کامل کی صحبت بھی روح کی تسکین کا سبب بنتی ہے بحمدللہ تعالیٰ۔ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ایسے یہ معالج ہیں، ایسا علاج فرماتے ہیں کہ کروڑوں دلوں کی جو بے چینیاں تھیں ان کو ختم کیا ہے، اور اب وہ جو دل میں کچھ اضطراب تھا، دنیا بسی ہوئی تھی، گانے تھے، باجے تھے، نہ جانے کیا کیا تھا، ان سب کو نکالا ہے اپنی نگاہ فیض سے، اور آج دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو اجاگر کیا ہے۔ میں بلال بھائی آپ سے ساتھ یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ سہولیات ہیں، جیسے عمران بھائی سے بھی ایک آدھ مثال دی عمران بھائی نے کہ سہولیات تو ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قلبی اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ ساری سہولیات موجود ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل اس میں یہ ہے شاہ صاحب کہ جس طرح میں نے ایک وہ عرض کر رہا تھا بات کہ انسان جس طرح جسم کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے بنسبت اپنی روح کی طرف، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی اور اس کے معاملے میں وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے جسم کو مینٹین رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں مینٹین رہوں، صبح واک، رات کو واک۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر ان چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم فٹ رہیں، فٹ رہیں گے تو ہمیں لمبی عمر مل جائے گی، ہم ہارٹ اٹیک سے بچ جائیں گے، شوگر سے بچ جائیں گے، کولیسٹرول سے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اپنے جسم پر ورک ہو رہا ہے، اپنے جسم کو مینٹین رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف یہی کیا جائے، دونوں چیزوں کو پھر دیکھا جائے۔ روح کے معاملے میں بھی روح کو بھی دیکھا جائے، اس کو بھی مینٹین کرنے کی حاجت ہے، اور اپنی روح کو بھی اچھا کرنے کی ضرورت ہے، اور جسم کو بھی۔ ان دونوں چیزوں کا شریعت میں حکم موجود ہے۔ اچھا، دوسرا آپ نے جو فرمایا آسائشیں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی بندہ اضطراب کا شکار رہتا ہے، بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے گرمی لگ رہی تھی، گرمی کی وجہ سے اے سی خرید لیا، تو آپ اے سی تو خرید سکتے ہیں لیکن ٹھنڈی ہوا کو نہیں خرید سکتے۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی آپ کو نصیب ہوگی۔ آپ بستر خرید لیتے ہیں، نرم ملائم بستر خرید لیتے ہیں، لیکن نیند کو نہیں خرید سکتے۔ نیند اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی عطا سے ہی ملے گی، ورنہ چاہے کروڑوں روپے کا بستر ہو، لیکن بندہ اگر
اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ آرام نہیں کر سکتا۔ اللہ۔ اسی طرح صحت کو فائدہ اور تقویت پہنچانے والے جتنی بھی چیزیں بندہ خرید لے، لیکن وہ خرید تو سکتا ہے لیکن اس سے شفا اسے تبھی ملے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ تو اس طرح یہ جتنی بھی دنیاوی آسائشیں ہیں ان کو بندہ یہ سوچے کہ یہ سکون تو دے سکتی ہیں لیکن یہ عارضی سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی مجھے سکون حاصل ہوگا، ورنہ ان چیزوں سے بھی مجھے سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ عارضی طور پر سکون دیتی ہیں۔ اصل جو انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے نا، وہ تب محسوس ہوتا ہے جب وہ اندر سے خوش ہو، اندر سے باطن سے جب اس کو سکون محسوس ہو تو پھر اس کو ظاہر میں بھی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ اگر وہ اندرونی طور پر پریشان ہو، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو، اس کا دل بیمار ہو، پریشان حال ہو، تو پھر باہر جتنی بھی رونقیں ہوں ان رونقوں سے اسے اس طرح فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور اس طرح اسے خوشی محسوس ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اصل جو خوشی ہے وہ باطن کی خوشی ہے، باطن کا سکون ہے، دل کا سکون ہے، اور وہ اسی میں حاصل ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھے گا تو ان کے فیض سے اس کو فیض ملے گا، ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے اس سے اسے بھی حصہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا معاملہ اور عام بندوں کا معاملہ کیوں الگ ہے کہ جو عام بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح عبادت تھوڑی کرتے ہیں جس طرح اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے تو پوری پوری رات عبادت اور نوافل میں گزار دیتے ہیں، جبکہ ایک عام بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، یا بعض اوقات بہت سے تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اسی طرح دین کا جو معاملہ دیکھیں تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ پورا پورا سال روزے رکھ کر گزار رہے ہیں، اور ایک جو عام بندہ ہوتا ہے اس کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، تو پھر ان دونوں میں فرق تو ہوگا نا۔ ایک جو اتنی عبادت کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا راضی کر رہا ہے، اتنے نوافل پڑھ رہا ہے، تو اس کا معاملہ یعنی اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ عام بندہ کہ جس کے اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، اس کی کوششیں کم ہیں، تو یقیناً ان دونوں میں فرق یقیناً ہوگا۔ تو اسی وجہ سے جو اللہ کی زیادہ اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، زیادہ نیکیاں کرتا ہے، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اس کا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے بنسبت ایک عام بندے کے۔ تو اس لیے ان پر، ان اولیاء کرام پر اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں ان پر جب بہت زیادہ ہوتی ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام میں سکون بھی عطا ہوتا ہے، اور ان کا دل دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، دنیاوی چیزوں کی طرف ان کا دل راغب ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ آپ کو ان چیزوں کی طرف نظر نہیں آئیں گے کہ میرا جو ہے وہ بینک بیلنس بڑھ جائے، میری جائیداد ہو جائے، مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے۔ ان کو اصل جو معرفت الہی ہے وہ حاصل ہو گئی ہے، اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ دنیا کی چیزیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ والوں کا تو انداز ہی بلال بھائی اتنا پیارا ہے کہ وہ اس دنیا میں آتے ہی یہ سوچ، یہی ان کے ذہنوں میں راسخ ہوتا ہے، یہ عرضی ہے۔ ہمارے دل لگ جاتے ہیں، ایک عام بندے کا دل لگ جاتا ہے کہ نہیں سب کچھ یہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ کتنی زندگی ہے، کتنی زندگی گزار لیں۔ اور بعض کہنے والے کہتے ہیں نا بھائی 60 سال کی زندگی ہے، 50-60 سال اب کے دور میں، اس سے اوپر جو ہے نا بونس کی زندگی ہے، جس کو مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے۔ واضح حدیث مبارک موجود ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی عمر کتنی ہوگی؟ پچھلی قومیں جو گزری ہیں ان کی عمریں بھی بہت زیادہ تھیں، 1000 سال، 1500 سال، 900 سال، مختلف قوموں کی مختلف جو ہے نا وہ عمریں کتابوں میں موجود ہیں، اور ان کے قد بھی بہت بڑے بڑے ہوتے تھے۔ تو اب اس امت کے قد بھی جو ہے وہ چھوٹے ہیں، یعنی پچھلی قوموں کے اعتبار سے، اور عمریں کتنی ہوں گی پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی امت کی عمر کتنی ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین 60 الی 70، اللہ فرمایا کہ میری امت کی جو اوسطاً عمر ہے وہ 60 سے 70 سال ہوگی، یعنی ہماری جو ایوریج لائف ہے نا وہ 60 سے 70 سال ہے۔ اور اس کے اوپر آج ہم اپنے معاشرے پر غور کر لیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ 60-70 سال سے بڑا آج کون موجود ہے؟ جو ہیں تو بڑھاپا ایک الگ آزمائش کا نام ہے۔ تو بہرحال آپ کی بات درست ہے کہ 60-70 سال ہماری عمر ہے، اب کتنی ہماری عمر ہو چکی ہے، کتنی باقی ہے؟ عمر تو ہمارے دنیا میں آتے ہی ہماری تقدیر میں لکھی جا چکی نا کہ کتنا ہم جئیں گے اور کتنی نعمتیں پائیں گے، کیا کیا ہوگا ہمارے ساتھ، پورا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ تو بہرحال یہ بات درست ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، جتنا اس دنیا میں رہنا ہے
اتنی اس دنیا کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے واہ۔ اور وہ نہ ختم ہونے والا عرصہ ہے اس کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے، یہ ایک باشعور آدمی کو بخوبی سمجھ ہوتی ہے۔ بالکل، اور سمجھنا بھی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کتنا ٹائم رہیں گے، اور قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، اور پھر جنت کی زندگی، یہ کتنی لمبی ہے۔ یعنی دنیا سے جانے کے بعد جو آگے کے معاملات ہیں یہ پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں رہنا ہے، عمل بھی پھر ویسے کرنے ہیں تاکہ وہ زندگی سکھی ہو جائے۔ زندگی ایک ہی مرتبہ ہمیں ملی ہے، بار بار ہمیں زندگی نہیں دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا سے جائیں پھر دوبارہ آ جائیں گے۔ بہت سے لوگ تمنا کریں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے، لیکن زندگی پھر نہیں ملے گی۔ اس ایک مرتبہ کی زندگی میں یہی کوشش کریں، ہم نے اپنی دنیا کو بھی سنوارنا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے۔ بعض کافر یہ تمنا بھی کریں گے کہ جب عذاب ہوگا، وہ اس طرح کے مضامین بھی ملتے ہیں کہ وہ کہیں گے مالک ہمیں بھیج دے دوبارہ تاکہ ہم ایمان لے کر آئیں، پھر نیک اعمال کریں تاکہ ہم اس سے بچ جائیں۔ تمنا کریں گے لیکن ملے گی نہیں زندگی۔ تو اس لیے پیارے اسلام بھائیوں، ہم جس زندگی کو، مختصر زندگی کو گزار رہے ہیں، اسے اچھا کریں تاکہ دنیا اچھی ہو، پھر نیک اعمال ایسے کریں روح کا سکون بھی ملے اور آخرت بھی ہماری بہتر ہو۔ اللہ والوں کا انداز میں ذکر کر رہا تھا، اللہ والوں کی نظر میں دنیا کچھ معنی نہیں رکھتی ہے۔ وہ یوں مثال دی جاتی ہے کہ اللہ والے کی نظر میں مٹی اور سونا یہ برابر ہو جاتے ہیں، ان کی وقت ایک جیسی ہو جاتی ہے، پھر وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر بھی ہوتے ہیں۔ پھر وہ جب نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا لمحہ لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، انہیں سکون ملتا ہے۔ دیکھیں ہر چیز کا نا ایک ذائقہ ہے، ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ، ذائقہ۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کا بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کا بھی ایک لذت ہے، ایک سکون ہے۔ اللہ پاک توفیق دے تو جو تہجد پڑھتے ہیں، پوچھیں ان سے کیوں اٹھتے ہیں تہجد میں، سردیوں میں اٹھ رہے ہیں، سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جب تک یہ تہجد نہیں پڑھوں گا نا، پورا دن میرا سکون سے نہیں گزرے گا۔ وہ روحانی سکون پانے کے لیے وہ اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میرا رب اس میں راضی ہو جائے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں۔ تو وہ رب کو راضی کرتے ہیں، پھر ان کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، پھر نیکیوں کا سکون ہے۔ گناہوں کی بھی ایک اپنی معاذ اللہ لذت ہے۔ اگر چکھا نہیں ہے نیکیوں کا سکون، جبھی تو بندہ گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، چوریوں کی طرف، ڈکیتیوں کی طرف، گانے بازوں کی طرف، فلمیں ڈراموں کی طرف، معاذ اللہ ان گناہوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ لے کر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سکون مل رہا ہے، نہیں، آپ غلطی میں ہیں، آپ کو سکون نہیں مل رہا۔ آپ کو وقتی طور پر شاید آپ کہتے ہیں نا دل کو منانے کے لیے ایک گمان ہی اچھا ہے، تو آپ نے دل کو منا لیا ہے، جھوٹا دلاسا دے لیا ہے آپ نے دل کو۔ آپ کی مثال یہ اس طرح کے افراد کی مثال یہ ہے کہ ایک بڑا سا زخم ہوا ہے، آپ نے اس پہ پٹی کر دی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پٹی کر دی اور آپ نے کہا بھائی اب میرا زخم ٹھیک ہو گیا۔ نہیں بھائی، زخم ٹھیک نہیں ہوا، ابھی آپ نے پٹی چڑھائی ہے، اندر زخم وہی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ نے اس کا علاج نہ کروایا تو یہ مزید بگڑ جائے گا، یہ مزید بگڑے گا۔ اچھا بعض اوقات تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں پٹی نہ کیجیے گا، اس کو تھوڑی سی ہوا لگنے دیں تاکہ یہ خشک ہو جائے آپ کا زخم۔ کہاں پٹی لگانی ہے یہ تو طبیب بتائے گا۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہم عام ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ گانے سن کے، معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکون مل رہا ہے، سکون نہیں مل رہا۔ آپ زخم پر پٹی لگانے والی بات کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا زخم ٹھیک ہو چکا ہے، یہ تباہی اور بربادی کی طرف ہی آپ جا رہے ہیں۔ اس لیے سکون، حقیقی راحت یقین کر لیں آپ نیکیوں میں، اللہ کے قرب پانے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمران بھائی میں آپ ہی کی طرف بڑھوں گا کہ کون سے ایسے اعمال کریں، وہ اعمال کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں روحانی سکون ملے، عملی ذرائع کیا کیا ہیں؟ جی، آپ نے جیسے ارشاد فرمایا نا کہ بعض لوگوں نے سکون حاصل کرنے کا معیار اپنا اپنا بنا رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں گانے سنتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، کوئی کہتا ہے میں فلاں کام کرتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، کوئی کسی طریقے سے، اپنا اپنا معیار سب نے الگ الگ بنا رکھا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ ہم آج کل کوئی بھی ڈیوائس یوز کرتے ہیں یا دنیاوی کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر موبائل ہے۔ جی، اچھا موبائل آپ نے خریدا تو نیا موبائل خریدیں گے نا تو اس کے ساتھ پورا ایک پرچہ ملے گا جس کے اندر اس موبائل بنانے والے نے انسٹرکشنز لکھی ہوں گی، ہدایات لکھی ہوں گی
کہ یہ موبائل ہماری کمپنی نے بنایا ہے اور اس کو اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے ہٹ کر استعمال کریں گے تو وہ موبائل خراب ہو جائے گا، اس کے اندر پرابلم آ جائے گی۔ اسی طرح کوئی گاڑی ہے، کوئی بھی چیز جو مینوفیکچر کرتا ہے نا، تو وہ پھر اپنی اس چیز کے بارے میں ہدایات دیتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی کسٹمر اسے خریدے تو ان چیزوں کے مطابق اس کو استعمال کرے تو یہ چیز اس کے لیے زیادہ فروٹفل ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ فائدہ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان ہدایات کو پس پردہ ڈال دیں اور ان پر عمل نہ کریں، ان کو نہ اپنائیں، تو پھر وہ چیز بندے کے استعمال کے قابل فائدہ مند نہیں رہتی۔ آپ یہی دیکھیں کہ ہمیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، وہ خالق کائنات ہے، اسی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تخلیق فرمایا ہے۔ جی، تو جب ہمارا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، ہمیں تخلیق فرمانے والے ذات رب کائنات کی ہے، جی، تو اب ہمیں اگر کوئی پرفیکٹ لائف بھی گزارنی ہے تو اسی رب کائنات کی ہدایات کے مطابق ہی گزارنی ہے۔ جی، اگر سکون حاصل کرنا ہے تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے اندر سکون بتلایا ہے، رکھا ہے، انہی چیزوں کے اندر ہمیں سکون ملے گا، ورنہ دیگر چیزوں کے اندر ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے اندر سکون رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کے اندر سکون رکھا ہے، اللہ نے محبت و عشق رسول کے اندر سکون رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر سکون رکھا ہے۔ اور قربان جائیے شاہ صاحب، نماز کے اندر کیسا سکون ہے؟ واہ، اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے، جب خوف کی کیفیت زیادہ ہوتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنا شروع کر دیا کرتے اور نماز سے پھر سکون حاصل کیا کرتے۔ اور کیسی نماز پڑھتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد نماز شروع فرمائی اور پوری رات قیام میں گزار دی، ایک ہی آیت کریمہ کی تلاوت بار بار فرماتے اور اشک باری فرماتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری رہے اور پوری رات جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں آپ سربستہ رہے۔ کسی رات پوری رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں گزارتے، کسی رات قیام میں، کسی رات سجدے کے اندر۔ اللہ والوں کو پڑھے تو وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ اس کے اندر ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ تو نماز کے اندر دلوں کا سکون ہے، نماز کے اندر چین، راحت اور سکون ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ پتہ یہ چلا کہ صبر کرنے سے اور نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی مدد بندے کے شامل حال ہو جایا کرتی ہے۔ لہٰذا جو آپ نے ذکر فرمایا کہ کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جس سے ہم سکون حاصل کریں، ان میں سے پہلی چیز جو میں عرض کروں گا وہ نماز ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، سکون نہیں ملتا ہے، تو کہیں یہ نماز سے دوری کا نتیجہ تو نہیں؟ اللہ کی پناہ۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بات پڑھی دماغ کے بارے میں، کیونکہ شاہ صاحب سکون جو ہے نا وہ دل اور دماغ کا کام ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، دل پرسکون ہو، دل بے چین نہ ہو، دماغ کے اندر جو ہے نا وہ انتشار نہ ہو، ذہنی انتشار نہ ہو، پھر بندے کا پورا جسم ہی جو ہے نا پرسکون رہتا ہے۔ جی، اور اگر دل و دماغ ہی ڈسٹرب ہو تو پھر جو ہے بندے کے پورا جسم ہی جو ہے نا اس کا وہ انتشار کا شکار رہتا ہے، وہ ڈسٹرب ہی رہتا ہے۔ دماغ کے بارے میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ دا برین لائک اے منکی، دماغ جو ہے نا وہ بندر کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا، اب بندر کی کیا خصلت ہے؟ وہ سکون سے بیٹھتا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں بندر کو آپ کہیں پنجرے میں بھی بند کر دیں نا تو وہ پھر اس پنجرے کے اندر بھی ادھر ادھر اچھلتا کودتا رہے گا، سکون سے نہیں بیٹھے گا وہ، ہے جی۔ آپ اس کو باندھ دیں، آپ اس کو کچھ بھی کر لیں، بندر سکون سے بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آنے والا۔ صحیح۔ ہمارا دماغ بھی ایسا ہی ہے، دماغ 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ ہم سو جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں، جسم تو ہمارا ساکن ہو جاتا ہے، دماغ پھر بھی ورکنگ کر رہا ہوتا ہے، دماغ پھر بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دماغ کو کرنے والے کاموں میں نہیں لگائیں گے تو پھر ہمارا دماغ نہ کرنے والے کاموں کی طرف چلا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی اوور تھنکنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ سوچتے ہیں،
کیا کریں سکون ہی نہیں ملتا, دماغ میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں. تو بھائی اس دماغ کو جو ہے نا کرنے والے کاموں میں لگا دیں, مصروف کر دو, مصروف ہو جائیں, خود بھی جب نیکیوں میں مصروف لگا ہوں گے دیں, تو جی اس کو جو ہے نا دین کے کاموں میں لگا دیں. جی. پھر آپ دیکھیں جب دماغ مصروف ہوگا تو پھر دیکھیں کیسا آپ کو انسان سکون ملے گا. خود کام کرے. اچھا جیسے ہی کوئی نیکی کے کام ہے, جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کام ہے, اور بھی بہت سارے دین کے کام ہیں, نیکی کے کام ہے, آپ کسی بھی جائز کام میں اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں, اب آپ کا دماغ اس طرف لگے گا, میں نے کل یہ کرنا ہے, پرسوں یہ کرنا ہے, یہ مشورہ کرنا ہے, یہ میٹنگ کرنی ہے, یہ کام اس انداز میں کرنا ہے. اب آپ کا دماغ کرنے والے کام کی طرف لگے گا. اگر آپ بالکل فری ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے, اور بیٹھے ہوئے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یوں ہو رہا ہوں, دماغ یہ کر رہا ہے, یہ ایسی سی سوچیں آ رہی ہیں, ایسے وسوسے آ رہے ہیں. کرنے والے جو کام ہوتے ہیں نا, جو کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں اس طرح کے وسوسوں کا شکار بہت کم ہوتے ہوں گے, لیکن بہت کم, کیونکہ ان کا دماغ ہی اس طرف لگا ہوا ہے. وسوسوں کی گنجائش, ان کو پتہ ہے کہ صبح پورے دن کا میرا جدول بنا ہوا ہے, روٹین میری ایک سیٹ ہے, تو میں دیگر کیا خیالات دل میں پالوں. وہ تو ٹائم بھی بڑی مشکل سے نکالتے ہیں. اس لیے کرنے والے کام, اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے کام, وہ کام کریں. دل دماغ جب ان کاموں کی طرف لگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو راحت ملے گی. اچھا بہت سے ذرائع ہیں بلال بھائی, بہت سے ایسے ذرائع ہیں کہ جو ہم کام کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی سکون عطا فرماتا ہے. تو کیا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں, اس سے سکون ملے, تو پھر ملتا ہے کس انداز کا ملتا ہے, کیسا ملتا ہے, کیا فرماتے ہیں؟ بالکل, جس طرح سکون حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اللہ کی یاد, مساجد میں وقت گزارنا اور دیگر جو معاملات ہیں, تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ اور ایک بہت معاملہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ شان و عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے بھی کس قدر فضائل و برکات بیان ہوئے, اور خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے, اور اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتا ہے, راحت عطا فرماتا ہے, رحمت عطا فرماتا ہے, کہ جب اللہ کی رحمت اس کو ملے گی تو یقیناً اس کو سکون بھی حاصل ہوگا, راحت, فرحت اور خوشی بھی حاصل ہوگی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو جب پڑھتا ہے, آپ کے شمائل کا مطالعہ کرتا ہے, آپ کی سنتوں کے بارے میں جانتا ہے, آپ کی سنتوں پر عمل کرتا ہے, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آرام فرما رہے ہیں, اس شہر مبارک میں جب بندہ جاتا ہے تو عام شہروں کی نسبت اس کو وہاں پہ زیادہ راحت, سکون اور شادمانی کا احساس ہوتا ہے. تو چونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ کروڑ رحمتیں اتر رہی ہیں, آپ کے مزار پر انوار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ کروڑ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو وہاں پر حاضریاں دے رہے ہیں. تو ایسی بابرکت اور مقدس جگہ پر کس طرح سکون حاصل نہیں ہوگا اگر بندے کو, تو پھر کہاں حاصل ہوگا. تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ یہاں پہ ملتا ہے. ویسے تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت اگر کچھ دن نہ کرتے تو وہ بے قرار ہو جاتے تھے, بے چین ہو جاتے تھے. تو اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا جو چہرے کا رنگ ہے وہ متغیر ہے, بدلا ہوا ہے, اور رنج و ملال اور حزن کی کیفیت ان پر طاری ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے اس پریشانی کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں پریشان ہیں اتنا. تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, دنیا میں تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں, زندگی میں ہم جب چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے ہیں, لیکن کل بروز قیامت جب ہم جنت میں ہوں گے, لیکن آپ تو بہت اعلیٰ مقام پر ہوں گے, انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے, اور ہم جنت میں ہو سکتا ہے کسی اور مقام پر ہوں, تو اس وقت کس طرح ہم آپ کی زیارت کر سکیں گے. اور اس طرح, اور یہ جو بے چینی کی کیفیت جو ابھی ہو رہی ہے, پھر اس وقت اگر ہوئی اور آپ کی زیارت نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا. تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یعنی
جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو اس آیت میں واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا تو انہیں ان کا ساتھ ملے گا، انبیاء، صدیقین، شہداء کا ساتھ ملے گا۔ امام مالک سے حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر سنتے تو اس قدر روتے کہ مجھے ان پر رحم آ جاتا۔ تو یہ بزرگان دین علیہم رضوان اور ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معاملہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، اور آپ کی زیارت کر کے انہیں سکون اور قرار اور چین نصیب ہوتا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایسی ہے کہ انہیں دیکھیں تو سکون، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے سکون پاتے ہیں، ان کی باتیں سننے والے سکون پاتے ہیں، اور جب ان کا ذکر ہی چھڑ جائے، ایک تو ہے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے، کتنے مبارک وہ لوگ تھے اور کتنا مبارک وہ دور تھا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور ارد گرد جھرمٹ صحابہ کرام کا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام پر جو سکون نازل ہو رہا ہے، سکینہ نازل ہو رہا ہے، اس کی کیا ہی بات ہے۔ جبھی تو وہ اس طرف آ رہے ہیں، غیر مسلم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، اور پھر ایسے اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں کہ اپنی جانیں سرکار کے نام پہ وارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردہ فرماتے ہیں، ظاہری پردہ فرماتے ہیں، اس کے بعد اب مسلمانوں کی کیفیت صبح قیامت تک یہ ہے جن کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور جتنی محبت ہے وہ حضور کا ذکر سن کر دل کو قرار اور سکون کا باعث سمجھتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ایاز بھائی؟ بالکل ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع فضل و کمال ہے، واہ واہ، اور جس کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور کامل محبت ہوتی ہے، تو یقیناً حضور کے ذکر سے اس کو چین ملتا ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کو بھی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ابھی عمران بھائی ذکر کر رہے تھے ذرائع کا، اور بلال بھائی نے بھی ذکر کیا، ان ذرائع میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی زیارت بھی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہیں پر جیسے ابھی نماز کی بات ہوئی، نماز ایک کامل ترین ذریعہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت میں فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ تو ذکر کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر فی اللسان، ذکر بالقلب، اور ذکر بالجوارح، یعنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیح و تقدیس بیان کرنا، اسی طریقے سے قلب اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور دلائل و قدرت کی طرف اس کو مائل کرنا، یہ قلبی ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے حج کی طرف جاتے ہیں ہم، ایک مثال ہے حج کی، تو یہ ذکر بالجوارح ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نماز یہ اعلیٰ ترین ذکر ہے، عبادتوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اعلیٰ ترین اور کامل ترین عبادت ہے۔ اس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، کہ چونکہ ظاہر اثر ہے توجہ ذہن کی، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان سے کرتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہے، قرات کرتا ہے، تو ذکر فی اللسان بھی ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ خشوع خضوع کا بھی خیال کرتا ہے، اپنے اخلاص کا بھی خیال کرتا ہے نماز کے اندر۔ تو یوں نماز کے اندر جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے تو اگلے لمحے اس کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ قیام، رکوع، سجود کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ ذریعہ ہے۔ دوسرا اور بہترین ذریعہ وہ ہے شاہ صاحب توکل۔ جی، یہ بھی اختیار کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو بیکار نہ چھوڑیں، بلکہ ظاہری اسباب کو اختیار کریں، اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہم توکل ہمارے اندر نہیں ہوتا نا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا، اور تو ایسی صورت کے اندر بھی بے چینیاں جو ہیں وہ انسان کے قلب کے اندر، انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو توکل ایک بہترین ذریعہ ہے سکون حاصل کرنے کا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اور ہم ایک وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم میں سے کوئی ایک خواب میں آ کر اپنا حال بتائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے،
جہاں چاہے وہ جا سکتی ہے. جی تو بہرحال کچھ عرصے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے قیلولہ کرنے کے ارادے سے میں سویا تو اچانک سے کیا دیکھا خواب میں کہ سامنے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، توکل. ہمیشہ توکل اختیار کرو، توکل سب سے بہترین ہے، توکل بہترین ہے، توکل بہترین ہے. 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بندہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اور نتائج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے تو اب امتحان دے دیا، انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے کہ کامیابی دینے والی ذات وہ ہے. کوئی قدم اٹھا دیا توکل اللہ پر کرے. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہے قناعت. جی ہم قناعت کو بھی دیکھیں تو یہ ایک بہترین انسانی اعلیٰ صفات ہے. قناعت کا کیا مطلب ہے؟ قناعت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے وہ اس پر راضی رہے، جو اللہ نے دیا اس پر وہ راضی راضی ہو جائے. یعنی ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قناعت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو حل میں مزید کے پہاڑے پڑ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ آ جائے. اور جس کے اندر قناعت ہوگی تو اس شخص کے اندر یہ خوبصورتی پیدا ہوگی کہ وہ جتنا اس کے پاس ہوگا وہ اس میں راضی رہے گا. اور اللہ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اللہ کے فرمایا نا کہ اللہ کے دیے پہ تم تھوڑے دیے پہ راضی ہو جاؤ، کل قیامت کے دن اللہ تمہارے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. جتنے عمل ہیں پھر وہ راضی ہونے والی ذات ہے اور وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ بندہ جو بندے کو ملا ہے نا اس پہ وہ راضی ہو جائے. اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو قناعت اختیار کر لیں، کیونکہ قناعت کیا ہے؟ جو مال دیا نا اللہ نے دیا نا، آپ کے مقدر میں آپ کے حق میں ایک ذہن میں چیز بٹھا لیں، جو میرے حق میں میرے رب نے بہتر جانا وہی مجھے عطا فرمایا. جو میرے حق میں بہتر تھا اللہ نے مجھے وہی عطا فرمایا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. کم ہوتا تو میں ہلاکت کا باعث بنتا، زیادہ ہوتا تو بھی ہلاک ہو سکتا تھا. معتدل اگر رکھا ہے تب بھی، کم ملا ہے تب بھی، زیادہ ملا ہے تب بھی. ہم ان نعمتوں کی طرف دیکھیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں. جب آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ اپنی نعمتیں زیادہ فرمائے گا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت میں ہم حاضر ہیں. آج کے سیگمنٹ میں ہم ذکر خیر سنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے حوالے سے کل ہم نے کچھ سنا تھا کہ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ طیب و طاہر اور بنو ہاشم کے نیک سیرت خوبصورت ترین نوجوان تھے. ظاہری حسن و جمال اور باطنی خوبیاں اور اخلاق میں خاندان قریش کیا بلکہ پوری وادی بطحا یعنی مکہ مکرمہ میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا. اعلیٰ اخلاق کے سراپا، اور یہ کیوں نہ ہوتے کہ یہ ایک ایسی ہستی کے والد بننے والے تھے جن کے لیے بزم کائنات سجائی گئی، جن کے ذریعے دنیا کو علم و دانش سے روشن کرنا تھا، اور جو انسانیت کی عزت و وقار، احترام اور دونوں جہانوں کی خوشی اور کامیابی کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لانے والے تھے. سبحان اللہ. والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے کہ انہیں حسن و جمال دیا گیا جو قریش کے دیگر لوگوں کے پاس نہیں تھا. والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے کہ نیک اوصاف میں ان کا کوئی ثانی نہیں. والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے کہ آپ سے 2 نور نکلتے، ایک مشرق کو ڈھانپ لیتا، ایک مغرب کو ڈھانپ لیتا. والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے کہ آپ جس سوکھے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوتے، بیٹھتے، وہ ہرا بھرا ہو جاتا. صرف ہرا بھرا نہیں ہوتا بلکہ جھک کر آپ کے پاس بھی آ جاتا. والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے کہ آپ
اگر لات و عزا کے پاس سے کہیں سے گزرتے تو بلی کی طرح یہ دونوں بت چیخنے لگ پڑتے۔ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیسی مدد فرمائی کہ گھڑ سوار بھیج کر ان پر حملہ آور جو ہو رہے تھے ان کو بھگا دیا اور بحفاظت انہیں ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ نبی کے صدقے میں کیا کیا عنایتیں نہ ہوئیں، نبی کے صدقے میں کیا کیا عنایتیں نہ ہوئیں، ہو چشم عدل تو شاہد ہیں پیارے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذبیح کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ آئیے اس کی وجہ سنتے ہیں۔ ایک روز حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیم پاک میں آرام فرما رہے تھے۔ حتیم میں خواب میں حکم ہوا احفر زمزم، یعنی زمزم کا کنواں کھودیں، جو سالوں سے بند کر دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی جگہ کی نشاندہی بھی کروا دی گئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی بیٹا حارث تھا، آپ نے اسے ساتھ لیا اور کھدائی کا کام شروع کیا۔ کسی نے اس نیک کام میں آپ کا ساتھ نہ دیا، قریش نے الٹا رکاوٹیں ڈالیں، بعض بے وقوفوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اذیتیں پہنچائیں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منت مانی۔ منت کیا مانی؟ کہ اے اللہ پاک مجھے 10 بیٹے عطا کر جو میرے معاون ہوں، مددگار ہوں، میں ان میں سے ایک کو شکرانے کے طور پر ذبح کروں گا، تیری راہ میں قربان کروں گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں روشن تھا، اس کی برکت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی منت ماننے کا الہام ہوا۔ اس واقعہ کو 30 سال گزر جانے کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر دوبارہ خواب آتا ہے۔ آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے عبد المطلب اپنے بیٹے کو قربان کر کے اپنی منت پوری کیجئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہیں، تمام بیٹوں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ معاملہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے منت مانی تھی، اب کیا کیا جائے؟ اب سب بیٹے ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ جیسے چاہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر سکتے ہیں۔ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اطاعت کی اور خود کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کے ناموں کو لکھ کر کعبہ شریف کے خادم کو دے کر کہا کہ اسے قرعہ ڈال دیجئے، اور پھر خود دعا میں مصروف ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں الہی میں نے ایک بیٹا قربان کرنے کی منت مانی تھی، تو جسے پسند فرمائے اس کا نام نکال دے۔ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب بھائیوں میں چھوٹے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے، پیارے تھے، قرآن میں آپ کا نام آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب سے کیا وعدہ نبھانے کے لیے پرجوش تھے، محبت الہی سے سرشار ہو کر ایک ہاتھ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو ہے اور دوسرے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، اور منت پوری کرنے کے لیے آپ تیار کھڑے ہیں۔ کیا ہوا؟ آگے کا کیا واقعہ ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے،
ہے سرکار کی آمد، مرحبا سردار کی آمد، مرحبا غمخوار کی آمد، مرحبا لجپال کی آمد، مرحبا منٹھار کی آمد، مرحبا غمخوار کی آمد، مرحبا آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، رؤوف ویسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم گے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد، مرحبا غمخوار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا منٹھار کی آمد، مرحبا لجپال کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا آقا عطار کی آمد، مرحبا 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 مرحبا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت دھوم دھام کے ساتھ منانے کی تیاری کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ خادم حسین عطاری عرض کر رہا ہوں محمود آباد سے۔ ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ اللہ ہمارے مبلغین کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، میرے ایک یہ سوال ہے ثاقب شاہ صاحب سے، کیا روحانی سکون دنیاوی خواہشات چھوڑنے سے آتا ہے؟ اس کے حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ جی بلال بھائی کیا فرماتے ہیں؟ دنیاوی خواہشات سے بچنا ہی چاہیے۔ اسلام میں یہی کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دنیاوی خواہشات سے، اور بالخصوص وہ کہ جو خلاف شرع ہیں، دنیاوی خواہشات بھی ہیں اور خلاف شرع ہیں، وہ تو ان سے تو ویسے ہی بچنا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچے گا تو انشاءاللہ اسے سکون حاصل ہوگا، اور جب دنیاوی خواہشات سے بچے گا تو پھر دینی معاملات کی طرف راغب ہوگا، متوجہ ہوگا، تو انشاءاللہ اس کو دینی انشاءاللہ۔ جی کال لیتے یہ ہے باپو، یہ دیکھیں اگر دنیاوی خواہشات ہیں جی تو اگر وہ جائز کے زمرے میں آتی ہیں تو دنیاوی خواہشات بھی حرام تو نہیں ہیں۔ جی دنیاوی خواہش ہے ایک بندے کے پاس کہ میرے پاس اچھا بنگلہ ہو، اچھی گاڑی ہو، تو یہ ایک جائز خواہش ہے، جی لیکن اب اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے طریقہ کون سا، ذریعہ کون سا اپنایا، حرام ذریعے سے مال کمایا یا ڈاکہ زنی کری، چوری کری، یا کوئی بھی ناجائز طریقہ اپنایا، پھر اس طرف اس کو پورا کرنے کی طرف جاتا ہے، تو یہ تو ظاہر درست نہیں ہے۔ جائز خواہشات ہوں اور اسلام کے جو باؤنڈری ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اسے پورا کیا جائے، اور اللہ سے اس پر مدد حاصل کی جائے کہ مولا اسے پورا فرما دے، اگر میرے لیے بہتری ہے تو مجھے اس میں آسانی عطا فرما دے، تو جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام اویس قادری ہے، میں اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں، اور میرا عمران مدنی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا روحانی سکون مستقل ہوتا ہے یا وقتی؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ روحانی سکون وقتی ہے یا؟ یہ تو اللہ والے ہی بتائیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ چاہے تو مستقل بھی ہوتا ہے، اور جب اللہ والے سکون پاتے ہیں،
اللہ کی عطا ہوتی ہے تو پھر ایسا سکون ہوتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی جو ہے وہ بندہ پرسکون ہی رہتا ہے۔ وہ کہانا کہ عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ کیا بات ہے۔ تو اللہ چاہے تو مستقل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اعمال دیکھے جائیں، اگر نیک اعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، روحانی سکون بھی ملتا رہے گا۔ اللہ نہ کرے گناہوں کی طرف پڑ گئے تو پھر اس سکون کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ فرمائش کی کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، کال لیتے ہیں۔ نعت خوان اسلامی بھائیوں سے یہ کلام سنوا دیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ جزاک اللہ۔ جی نور عالم بھائی، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تنہا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تنہا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو قطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا۔ ایک شعر ہم آپ سے لیں گے تاکہ زیادہ زیادہ عاشقان رسول کی فرمائشیں وہ پوری ہو جائیں۔ جی کال لیتے ہیں۔ فاطمہ تاریہ ہے، میں جنانوں سے بات کر رہی ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیں۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، فیضان اعلی حضرت جاری جاری رہے گا، آمین۔ ماشاءاللہ آپ نے کلام سنا دیا ہے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا نام سید محمد ظہور الحسن گیلانی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے، میں اسے روز شوق سے دیکھتا ہوں۔ مجھے آج یہ کلام سنا دیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کے حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، آپ نے بھی کلام سنا دیا ہے۔ ہماری یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نثر میں ہمیں کہیں تو ہم وہ فرمائش آگے بڑھائیں تاکہ زیادہ زیادہ فرمائش آ جائے۔ آپ ماشاءاللہ سنا رہے ہیں تو یوں بھی تھوڑا دل ہم نے بڑا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام مصطفیٰ تارا، میں خسرا شاہ ممکن سے بات کر رہی ہوں۔
मुझे कलाम सुना दे, सोचता हूँ मैं वो घड़ी। क्या बात है जी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। जब तेरे नबी पर हाँ सबकी हाजिरी होगी। देख तो नियाज़ी जरा, सो गया क्या दीवाना। देख तो नियाज़ी जरा, सो गया क्या दीवाना। उनकी याद में शायद आँख लग गई हो। क्या बात है। कुछ मैसेजेस भी हैं हमारे पास। नूर आलम भाई, कलाम की फरमाइश है, तू शाह खूबा तू जाने जाना। ये कलाम। तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना। है चेहरा किताब तेरा, तू शाह खूबा तू जाने जाना। तू शाह खूबा तू जाने जाना। है चेहरा किताब तेरा। तू शाह खूबा तू जाने जाना। है चेहरा किताब तेरा। है चेहरा किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है ना 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 बन सकी है न बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा। बात है जी। अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तमाम मुबल्लिगीन उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं मुबल्लिगीन खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। नात खान इस्लाम भाई से मदनी इल्तिजा है कि ये कलाम सुना दें, सूए तैबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना। जी नूर आलम भाई है ज़हन में? चलें आगे बढ़ते हैं जब तक नूर आलम भाई इसको सर्च भी कर लेंगे। अच्छा जी, बहावलपुर से मैसेज आया जी, आपका प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नात सुना दें, सरकार तवज्जो फरमाएं जी। मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए। सरकार तवज्जो फरमाए। मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया। सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार पे तन मन जान फिदा। सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। सूए तैबा
میری آنکھ کو دکھا دو، میری آنکھ کو دکھا دو، شہدی کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے بسی تو دیکھو، میں اسیر رنج و غم ہوں، میری بے کلی تو دیکھو، ذرا روضہ نبی کا، ذرا روضہ نبی کا مجھے راستہ دکھانا، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ جزاک اللہ جی۔ میسج آیا جی، آج پروگرام میں شاہ صاحب سے میری گزارش ہے کہ استقامت کے موضوع کو پروگرام کا حصہ بنائیں۔ جی نوٹ کر لینا چاہیے جی، ہم بالکل ہم نوٹ کرتے ہیں، نوٹ کر بھی لیا ہے، انشاءاللہ ہماری ٹیم بھی اس کو نوٹ کر لے گی۔ استقامت موضوع ہم نے انشاءاللہ رکھنا ہے۔ کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام محمد اسد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال عمران مدنی بھائی سے ہے، روحانی سکون کیوں ضروری ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جی عمران بھائی۔ روحانی سکون اس لیے ضروری ہے کہ اسی کے اندر زندگی کا مزہ ہے۔ کیا بات ہے۔ جو زندگی ہم نے پریکٹیکل ہم نے زندگی کو انجوائے کرنا ہے نا جی، تو اصل جو انجوائمنٹ ہے، جو زندگی کا لطف و سرور ہے، وہ روحانیت کے اندر ہی ہے۔ دیکھنا ابھی کلام پڑھ گیا، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی، میری حاضری ہوگی۔ تو جب یہ سوچ و بچار ہوگی بندے کی، جب سوچ ہی ایسی ہوگی تو اس کو زندگی میں مزہ کتنا آئے گا۔ کیا بات ہے۔ اگر وہ یہ سوچتا رہے میں کھاؤں گا کہاں سے، میں پہنوں گا کہاں سے، میں کماؤں گا کہاں سے، ضرورت سے زیادہ ان چیزوں کے اندر پڑ جائے تو پھر تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تو کی جانے یار فریدا روٹی بندہ کھا جاندی ہے جی۔ نارمل تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ روٹی کھاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ روٹی بندے کو کھا جاتی ہے۔ اس کی طلب کے اندر، اس کی جو ہے نا وہ محنت کے اندر، اس کی جو کے اندر بہت ضرورت سے زیادہ اس کے اندر پڑ جانا، یہ زندگی کا مزہ خراب کر دیتی ہے۔ رزق کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، بھوکے پیٹ اللہ آپ کو نہیں سلائے گا، مجھے نہیں سلائے گا، یہ رب نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حصے کا رزق ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ بندے کا رزق تو اسے تلاش کیا کرتا ہے، لیکن زندگی کا اصل مزہ جو ہے نا وہ روحانیت کے اندر ہے۔ جب یہ آنسو نکلتے ہیں، جب اشکاری ہوتی ہے، جب یاد مصطفیٰ میں آنسو نکلتے ہیں، ذکر مدینہ میں آنسو نکلتے ہیں، تو پھر جو ہے نا دل ہلکا ہو جاتا ہے، طبیعت بڑی ہلکی ہو جاتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ تو روحانیت بھائی اس لیے ضروری ہے کہ اسی کے اندر زندگی کا مزہ ہے، میرے رب کی رضا اسی کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی کے اندر ہے، اور دنیا وما فیہا، دنیا اور آخرت کی بہتری اسی کے اندر ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا بلال بھائی، کیا خدمت خلق کرنے سے بھی سکون ملتا ہے؟ بے شک خدمت خلق کرنے سے بھی سکون ملتا ہے، اور یہ سکون وہ جانتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہو۔ کیا بات ہے۔ جو خدمت خلق کرتے ہیں، اور بہت سو کا شوق ہوتا ہے خدمت خلق کرنے کا، جب وہ خدمت خلق کرتے ہیں تو انہیں اللہ کی طرف سے وہ سکون ملتا ہے، وہ ایسا ایک ان کو یوں سمجھ لیں کہ خوشی حاصل ہوتی ہے کہ پھر ان کو اس کام میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ خدمت خلق مطلب اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، یعنی ان کو کھانا کھلا دینا، کسی کو مشکلات حل کر دینا، کوئی مشکل حل کر دینا، کوئی پریشانی دور کر دینا، کسی بھی طرح سے ہو یہ خدمت خلق میں آ جائے گا۔ یعنی مخلوق خدا
مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا، جی، ان سے کوئی تکلیف پریشانی دور کرنا، واہ، یہ ایک بہت ہی مستحسن عمل ہے، اور اس کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ تو مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے بھی دل کو بہت سکون حاصل ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک میسیج آیا ہے، کہہ رہے ہیں جی شہزاد بھائی فرید نگر چیچا وطنی سے، کہتے ہیں نور عالم بھائی آپ کا سفر بنگلہ دیش کیسا رہا؟ ہائے ہائے ہائے، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے کافی اچھا رہا، اور 1 مہینہ اسٹے رہا۔ اچھا، یہاں الحمدللہ سرکار کے ثناخانی کی بھی سعادت ملی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ اپنے ریلیٹیو تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں کے عقیدت مند جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی ملاقاتیں رہی، کافی اچھا سفر رہا الحمدللہ۔ اچھا، چلیں جی، ایک میسیج یہ بھی آیا ہوا ہے کہ آپ گئے کیوں، آپ نے بیان بھی فرما دیا، وہاں پر آپ کے رشتہ دار وغیرہ بھی ہیں، مرحبا۔ اچھا، انہوں نے میسیج بھی یہ کیا ہے، فرمائش ہے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں۔ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، بس دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ میسیج ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش کیا کریں کہ جب ہم سلام لکھیں تو مکمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھیں، انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، اور روح کی غذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ روح کو غذا ملتی رہے تو انسان خوش رہتا ہے، دل میں اطمینان، سکون، روح کو خوشی اور روحانیت بستی رہتی ہے، اور یہ ایسا سکون ہوتا ہے کہ جو کسی اور چیز میں نہیں ملتا، اور جب انسان اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنی طرف سے جو میسیج دیا ہے بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا جی، نور عالم بھائی کے لیے 5 لاکھ درود پاک پڑھنے کا تحفہ آیا جی، ہمیں بھی خالص ثواب کی ہی گزارش ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں پر ایک ٹاپک کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مناسب ہو تو یہ بھی موضوع رکھیے گا، کاش ہم سن لیتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی اگر وضاحت آپ مزید بھی فرما دیں تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی مزید اس ٹاپک کو لینے کے لیے۔ بہرحال اس کو بھی ہم انشاءاللہ نوٹ کر لیتے ہیں جی۔ اچھا، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ کال کی طرف پڑھتے ہیں جی۔ جی کال۔ میرا نام ثاقب ہے، میرا سوال ثاقب شاہ صاحب سے یہ ہے کہ روحانی سکون اور ذہنی سکون میں کیا فرق ہے؟ روحانی سکون اور ذہنی سکون، تقریباً ہماری گفتگو اسی پر ہو رہی ہے، جسے ہم ایک روح کا سکون، حقیقی سکون اور بدن کے سکون کو الگ الگ کہہ کر ہم کہہ رہے ہیں۔ ذہنی سکون آپ کو مختلف چیزوں سے مل جائے گا، جس طرح چند ایک اسباب، دنیاوی جو چیزیں ہیں یہ اسباب آپ کو ذہنی طور پر کہیں آ کر اطمینان دے سکتی ہیں، لیکن کامل سکون آپ کو نہیں ملے گا۔ حقیقی سکون یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع میں، اللہ کے احکامات ماننے میں ہے، گناہوں سے بچنے میں،
اور نیکیاں کرنے میں آپ کو سکون ملے گا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ثاقب بھائی اس کال لیتے ہیں. عرض کروں گا جی کہ ذہنی سکون یعنی کہ جب بندہ جس طرح بات ہوئی تھی نا کہ جو حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرما دی ہیں ان پر راضی رہے اگر بندہ اور آگے نہ دیکھے, اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے کہ جن کو زیادہ ملا ہوا ہے کہ ان کی مزید کی طلب میں بڑھتا رہے گا نا, تو ذہن اس کا سکون میں پھر نہیں رہے گا. وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب رہے گا کہ یار مجھے یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, یہ بھی حاصل ہو جائے, وہ بھی حاصل ہو جائے. تو جب وہ اپنا یوں ذہن بنا لے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو میرے حق میں بہتر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے اور جو بہتر ہوگا وہ مجھے ملتا رہے گا, جی, تو یوں ایک پوائنٹ پر وہ آ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح اس کو ذہنی سکون بھی حاصل ہو جائے کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ جو میری ضروریات تھیں وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما رہا ہے. جی, میسیج ایک آیا ہے عمران بھائی, میسیج کر رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہہ رہے ہیں جی موضوع کے مطابق میرا ایک سوال ہے, کیا رزق کی تنگی اور مشکلات انسان کے روحانی سکون پر اثر ڈالتی ہیں؟ اگر ڈالتی ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ رزق کی تنگی اور مشکلات, دیکھیں پہلے تو یہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی معاملات و حالات ہمیں پیش ہیں جی تو وہ اللہ کی مرضی سے ہیں. جی, ٹھیک ہے, ہمارے جو نصیب میں ہے تو وہ ہمیں مل کر ہی رہے گا, چاہے وہ مصیبت ہے, خوشی ہے, غم ہے, پریشانی ہے. جی, اچھا, اسی طرح رزق کا جو حصہ ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے تو وہ ہمیں مل کر ہی رہے گا. جس حال میں ہم ہیں 100%, جی, بلکہ ہزاروں فیصد, کروڑوں فیصد ہمارے لیے وہی بہتر ہے, تبھی ہم اس حال کے اندر موجود ہیں. یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ اللہ رب العالمین ظلم سے پاک ہے. جی, اللہ رب العالمین ظلم سے پاک ہے, کسی پر ظلم نہیں فرماتا بلکہ وہ فضل ہی فرماتا ہے, وہ عدل فرمانے والا ہے. جی, تو ہمیں جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کا عدل ہے, اور ہمیں جو بھی حالات و واقعات درپیش ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہیں, تو ہمیں اسی پر راضی رہنا چاہیے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. اللہ رب العالمین اگر انہی حالات میں ہم سے راضی ہو جائے تو یقیناً یہ بہتر ہے اور اسی کے اندر کامیابی ہے. رہی یہ بات کہ وہ روحانیت پر وہ اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں, جی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اثر انداز نہیں ہوتی. اس لیے کہ اگر بندہ رزق کی تنگی کا شکار ہے تو اس پر صبر کرے, اس میں بھی اللہ کی رضا ہے. اگر پریشانی آ رہی ہے تو اس پر بھی صبر کرے, اس میں بھی اللہ کی رضا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ملتا ہے, حدیث مبارک کا مضمون ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا کہ مجھے بندہ مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرتا ہے تب بھی اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اور اگر اسے کوئی خوشی ملے, کوئی نعمت ملے تب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, تب بھی اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. کیا بات ہے, یعنی اللہ راضی رہے, مقصد یہ ہے کہ رب راضی رہے چاہے حالات کیسے بھی ہوں. جی, اپنے اسلاف کے واقعات کو نہیں پڑھا کہ وہ فاقے کر کے بھی اللہ کی رضا کے جو ہے نا وہ جستجو میں لگے رہے. نبی پاک علیہ السلام کو پڑھیں تو حضور علیہ السلام نے بھوک کو اختیار فرمایا ہے. جی, اسی طرح اسلاف کو پڑھیں تو رزق کی ظاہری طور پر تنگی نظر آتی ہے, اسی طرح پریشانیاں بھی ظاہری طور پر نظر آتی ہیں. جی, لیکن کیا ہے کہ یہ پریشانیاں, یہ تنگیاں, یہ ان کو اللہ سے دور نہیں کرتی بلکہ یہ تو اللہ کے زیادہ قریب کرنے والی ہیں. کیا بات ہے. اگر مشکل آ جائے تو پھر تو بندہ گڑ گڑا کر رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے. پریشانی آ جاتی ہے, کئی لوگ ہوتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے, اللہ کی طرف نہیں آتے, لیکن جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو پھر رب کی طرف ان کی جو ہے نا وہ لو لگ جاتی ہے, رب کی طرف آ جاتے ہیں. تو رزق کی تنگی یا پھر مشکلات کا آنا یہ روحانیت میں رکاوٹ نہیں بنتی, بلکہ ان چیزوں کو ہم اپنی روحانیت بلکہ ان چیزوں کو اپنی روحانیت کے بڑھانے کا ذریعہ ہم بنا سکتے ہیں. واہ جی, ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ ہم اللہ پاک سے عموماً وہی طلب کرتے ہیں, وہی مانگتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے. جی, لیکن وہ رب کریم وہ عطا فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سوچ کر بندہ ذہن بنائے انشاءاللہ. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً سکون, روحانی سکون نہ تو دولت میں ہے نہ شہرت میں ہے, بلکہ یہ سکون اس وقت نصیب ہوتا ہے کہ جب دل اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. زندگی میں طوفانوں میں ایک ہی پناہ گاہ ہے, وہ کیا ہے؟ یاد الہی, اللہ کی یاد. یہی
وہ یاد ہے، یہی وہ ذات ہے کہ جس پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو اب مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ پھر اللہ اگر مشکلات میں مبتلا بھی فرمائے پھر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے، بے چینی کا، بے اطمینانی کا خاتمہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کو دل میں سکون عطا فرماتا ہے۔ اسی سکون کو پانے کی مجھے، آپ کو، ہم سب کو ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حقیقی سکون نصیب فرمائے، اپنی یاد میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بڑھتے ہیں درود و سلام کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو، یا نبی سلام علیکہ، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے،